بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 50. استصحاب کے روایات میں سے دوسری روایت حصہ جیم. استصحاب کی دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے روایات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. اس سلسلے میں پہلی روایت کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے. دوسری روایت کے بارے میں گفتگو جاری ہے اور آج اس گفتگو کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. استصحاب عدم اعادہ کی علت بننے کے بارے میں جو اشکال ہے وہ کسی اور نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. صاحب کتاب نے حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے ایک فقرے میں جو امام نے جواب ارشاد فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، اس جملے میں ایک اشکال اٹھایا ہے اور اشکال کے بارے میں پہلے سبق میں وضاحت کی ہے. ابھی یہاں پہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کسی اور نے جواب دیا. اس جواب کو سمجھنے کے لیے اشکال کو مختصر طور پر دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. اشکال یہ تھا کہ جب راوی نے سوال کیا کہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کے بارے میں مجھے شک گزرا اور نجاست میں نے ڈھونڈ لیا، کچھ نظر نہیں آیا، نماز پڑھنے کے بعد کپڑوں پر نجاست لگنا یقینی ہوا، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، آپ اس لباس کو دھو لو گے اور جو نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی جملے پر اشکال یہ ہوا کہ نماز سے پہلے طہارت یقینی ہے، کپڑا پاک ہونا، اس کے بعد نجاست لگنے کے شک ہوا. تو شک اور یقین دونوں نماز سے پہلے ہے، تو نماز سے پہلے طہارت یقینی کو استصحاب کرنا نماز میں داخل ہونے کے لیے علت ہے، یعنی اسی شک کی حالت میں نماز میں داخل ہو سکتا ہے. اما جب کہ بعد میں نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا یقینی ہوا تو اس نماز کے صحیح ہونے کے لیے علت نہیں بن سکتا، نماز کو نہ دہرانے کے لیے، عدم اعادہ کے لیے استصحاب علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہاں پہ کس طرح امام نے استصحاب پر عمل درآمد کرنے کو نماز کی اعادہ نہ کرنے کے لیے علت قرار دیا، یہ اشکال تھا. اس اشکال کو دور کرنے کے لیے پہلے صاحب کتاب نے شریف مازندرانی کی توجیہ کو بیان کیا اور اس کا جواب دیا. آج کے سبق میں کسی اور نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے اور اس شخصیت کا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن یہاں پہ دعویٰ کے عنوان سے صاحب کتاب نے اس شخص کی بات کو نقل کیا. صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سابقہ یقینی طہارت کے آثار میں سے ایک اس کے ساتھ نماز کافی ہونا ہے اور اعادہ واجب نہیں ہونا ہے. چونکہ سابقہ طہارت پر یقین ہے، لباس پاک ہونا یقینی ہے، تو اگر لباس پاک ہونا یقینی ہو تو اس کے کچھ آثار ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نماز اس لباس میں پڑھی جائے گی وہ کافی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پس اعادہ واجب ہونا طہارت سابقہ کے اثر کو نقص کرنا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس پاک لباس جس کے پاکی کے بارے میں انسان کو یقین ہے اس لباس میں پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ دہرانا ہے، تو اس صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ سابقہ یقینی طہارت کے اثر کو نقص کیا ہے اور یہ کام روایت کے حکم کے مطابق جائز نہیں ہے. اور روایت میں امام نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک یا فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑ دیں. تو اگر کوئی یقینی طہارت کے آثار کو نقص کرے تو روایت کی خلاف ورزی ہے، روایت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے.
اس وضاحت کی روشنی میں استصحاب خود اعادہ نہ کرنے کے لیے علت بن سکتا ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے جو طہارت یقینی ہے اسی یقین کے آثار کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی نماز دوبارہ دہرائے تو نقض یقین بھی شک لازم آئے گا، اور روایت کے مطابق یہ حکم یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی نماز دوبارہ دہرانا جائز نہیں ہے۔ لہذا استصحاب عدم وجوب اعادہ کی علت بننے کے سلسلے میں جو اشکال تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ بس جواب دینے والے، توجیہ پیش کرنے والے فرماتے ہیں کہ استصحاب عدم اعادہ کے لیے علت بننے کے سلسلے میں مصنف نے جو اشکال کیا تھا وہ اشکال ختم ہو جائے گا، پھر اشکال باقی نہیں رہے گا۔ سابقہ طہارت کے جاری رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب شیخ اس توجیہ کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ دو وجوہات کی بنیاد پر غلط ہے۔ شیخ فرما رہے کہ اس طرح اشکال کو دور کرنے کے لیے دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز صحیح ہونا اور اس کا اعادہ واجب نہ ہونا طہارت کے آثار عقلیہ میں سے ہے، اور یہ اثر شارع کی طرف سے مجعول نہیں ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں اگر پہلے طہارت یقینی ہو، طہارت متیقنہ ہو تو اس کے کچھ آثار ہے، ان میں سے ایک جو نماز اس لباس میں پڑھی ہے وہ صحیح ہے اور اس کا دوبارہ دہرانا واجب نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آثار عقلی میں سے ہے اور یہ اثر شرعی نہیں ہے، اور مستصحب پر آثار عقلی لاگو کرنے کو اصل مثبت کہلاتے ہیں، اور اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ مستصحب پر اگر حکم شرعی لاگو کرے تو یہ استصحاب حجت ہے۔ استصحاب میں قانون یہ ہے کہ مستصحب یا خود حکم شرعی ہونا چاہے یا حکم شرعی کا موضوع ہونا چاہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہو بلکہ مستصحب اثر عقلی ہو، یعنی مستصحب پر اثر عقلی کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے استصحاب حجت نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح میں اصل مثبت کہلاتے ہیں، اور اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ دعویٰ کرنے والا استصحاب پر اثر عقلی کو مترتب کیا ہے، لہذا یہ استصحاب عدم اعادہ کے لیے علت بننے کی جو جواب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روایت کے آخر میں امام نے ایک صورت میں اعادہ واجب ہونے کا حکم لگایا ہے، وہ اس وقت ہے جب نماز کے درمیان نجاست نظر آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ آدھی نماز نجاست کے ساتھ پڑی ہے۔ وَتُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِّنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ۔ تو جناب شیخ کہہ رہے کہ یہ دعویٰ اس اعتبار سے بھی غلط ہے، اگر ہم یہاں پہ اس دعویٰ کو، اس توجیہ کو مان لیں گے تو روایت کے پہلے جملہ اور آخری جملے میں تفریق لازم آئے گا، چونکہ نماز کے درمیان نجاست نظر آئے اور یقین ہو جائے کہ آدھی نماز نجاست کے ساتھ پڑی ہے، تو اس وقت امام نے فرمایا وَتُعِيدُ، آپ نماز کو اعادہ کرو گے، اذا شککت، جب آپ شک کرو گے، فی موضع منہ، اس لباس کی ایک جگہ میں، ثم رأیتہ، پھر آپ نے نجاست دیکھ لی ہے۔ تو یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر سوال پیش آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آدھی نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا معلوم ہو جائے تو اعادہ واجب ہوتا ہے، اور پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا معلوم ہو جائے تو اعادہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات نامعقول ہے۔ لیکن جناب سید صدر شارح وافیہ نے اس اشکال کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے کہا ہے نماز کے درمیان نجاست نظر آنے کی صورت میں امام علیہ السلام نے اعادہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے چونکہ نماز پڑھنے والے کو نجاست لگنے کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اس نے پاک نہیں کیا اور بھول کر اسی حالت میں نماز پڑھ لی، پھر نماز کے درمیان نظر لگ گئی ہے۔
سید صدر شارح وافیہ نے فرمایا ہے کہ راوی نے جب پوچھا قلت ان رأیتہ فی ثوب وانا فی الصلاۃ، کہ میں نماز کے درمیان میں تھا اور نجاست پر نظر لگ گئی ہے، اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کے بارے میں علم اجمالی تھا اور نجاست کی جگہ کو ڈھونڈ کے نہیں ملی، اس کے بعد اس نے نماز شروع کی اور نماز کے درمیان نظر لگ گئی ہے، اسی وجہ سے امام نے جو نماز پڑھی اس کی اعادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس یہ والی صورت اور پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کا علم ہونا میں اعادہ نہ کرنے کی وجہ میں ان دونوں میں وجہ میں فرق آ گئی ہے۔ فرق یہ ہے چونکہ پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کا علم ہو جائے تو بعد میں علم ہوا ہے، پہلے سے علم نہیں ہے، پہلے شک کی حالت میں ہے، لیکن یہاں عادی نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اعادہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے چونکہ پہلے اس کو نجاست لگنے کا علم ہے اور بھول کر نماز پڑھ لیا ہے، اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں فرق آ گیا ہے۔ جناب شیخ اس جواب کو بھی نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے بعد والے جملات وَإِن لَمْ تَشُكْ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْبًا غَسَلْتَهُ کے برخلاف ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جناب سید صدر نے جو توجیہ بیان کیا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا یہ اس صورت کی بات کرتے ہیں جہاں پہ نماز سے پہلے نجاست کے بارے میں علم تھا پھر بھول کر نماز پڑھ لی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد والے جملے میں امام نے ایک اور صورت بنائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی پہلے شک کی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی ہے، پہلے نجاست لگنے کے بارے میں علم نہیں ہے، نجاست کے بارے میں علم نہیں ہے، شک ہے، پھر بعد میں نماز پوری پڑھنے کے بعد نجاست دیکھ لیا تو امام نے فرمایا لا تعیدو، نماز اعادہ نہیں کرنا ہے، اور آدھی نماز پڑھنے کے بعد نظر لگ جائے نجاست نظر آئے تو امام نے تعیدو ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے اشکال اپنی جگہ پر برقرار ہے، چونکہ آدھی نماز پڑھنے کی صورت میں اعادہ کرنے کا کیوں حکم دیا، پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کا علم ہو تو اعادہ نہ کرنے کا حکم کیوں دیا، یہ وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ وَدَعْوَى أَنَّ مِنْ آثَارِ الطَّهَارَةِ السَّابِقَةِ إِجْزَاءُ الصَّلَاةِ مَعَهَا وَعَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَهَا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ بے شک طہارت سابقہ کے آثار میں سے ایک یہ ہے نماز اس طہارت کے ساتھ کافی ہونا ہے، نماز جو پڑھی ہے وہ مجزی ہے، کافی ہے، وعدم وجوب الاعادۃ لها، اور اس نماز کو اعادہ کرنا واجب نہیں ہونا ہے، اگر کوئی پہلے پاک ہونا یقینی ہو تو اسی پاکی کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے اور نماز دوبارہ دہرانا واجب نہیں ہے۔ فوجوب الاعادۃ نقض لآثار الطہارۃ السابقہ، بس طہارت سابقہ کے ہوتے ہوئے کہ نماز کی دوبارہ اعادہ کرنے کا واجب ہونا اس آثار طہارت سابقہ کو نقص کرنا ہے، تو طہارت سابقہ کے آثار کو نقص کرنا حدیث کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث نے کہا لا تنقض الیقین بالشک، شک کے ذریعے سے یقین نہ توڑو، تو یقین توڑنے کا معنی نے آثار یقین کو توڑنا ہے، تو نماز اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، اگر نماز اعادہ کرنا واجب ہو جائے تو طہارت سابقہ کے آثار کو نقص کرنا لازم آئے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، بس اس بنا پر استصحاب پر عمل درآمد کرنے کا نتیجہ عدم وجوب اعادہ ہوگا، یعنی نماز اعادہ کرنا واجب نہ ہونے کی علت خود ہے استصحاب بننا ٹھیک ہے، بس اس طرح کسی نے اشکالات کرنے کی تو توجیہ پیش کی ہے۔ جناب شیخ فرماتے ہیں وَدَعْوَى مَدْفُوعَةٌ، اس طرح دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، مدفوع ہے، یہ دعویٰ مردود ہے، رد کیا جاتا ہے، کہ بِأَنَّ الصِّحَّةَ الْوَاقِعِيَّةَ وَعَدَمَ الْإِعَادَةِ لِلصَّلَاةِ مَعَ الطَّهَارَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ سابقاً، فرماتے ہیں سابقاً جو طہارت یقینی ہے اس کے ساتھ نماز کا اعادہ واجب نہ ہونا اور واقعاً صحیح ہونا من الآثار العقلیہ، یہ طہارت کے اثر عقلی ہے، الغیر المجعول للطہارت المتحققہ،
اور یہ طہارت یقینی کے لیے شارع کی طرف سے مجعول نہیں ہے، یعنی یہ اثر جعلی نہیں ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ اثر عقلی ہے۔ لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیہا، اثر عقلی اس لیے ہے چونکہ اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں عدم اجزاء معقول نہیں ہے، یعنی کوئی طہارت پر یقین رکھتا ہو اور نماز پڑھے تو اس نماز کا کافی نہ ہونا معقول نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے جب طہارت یقینی ہے تو اس کے ساتھ نماز بھی کافی ہے۔ بس اس بنا پر یہ اثر عقلی استصحاب پر لاگو کرنا یہ اصل مثبت کہلاتے ہیں، اور اصل مثبت حجت نہیں ہے، کیونکہ مستصحب یا خود حکم شرعی ہونا چاہے یا حکم شرعی کے موضوع کے طور پر استصحاب ہونا چاہے، ورنہ آثار عقلی مستصحب پر لاگو کرے تو یہ استصحاب اصولیین کی نظر میں حجت نہیں ہے۔ دوسرا اشکال اس دعویٰ پر یہ ہے کہ مع انہ یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاۃ مع النجاسہ، ساتھ اس کے کہ یہ فرق لازم آتا ہے تمام نماز نجاست کے ساتھ واقع ہو جائے تو فلا یعید، نماز اعادہ نہیں کرے گا، وبین وقوع بعضها معها فیعید، اور بعض نماز نجاست کے ساتھ واقع ہو تو نماز اعادہ کرے گا۔ یہ ان دونوں صورتوں میں فرق لازم آئے گا، اور سوال پیش آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا معلوم ہو تو اعادہ واجب نہ ہو، اور آدھی نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا پتہ چل جائے، نماز کے درمیان نجاست نظر آئے تو اعادہ لازم ہو جائے۔ یہ تو نامعقول بات ہے۔ کما ہوا ظاہر قولہ علیہ السلام بعد ذالک، جیسا کہ یہ بات امام علیہ السلام کے اس کے بعد والے قول سے ظاہر ہوتا ہے، وَتُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِّنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ، کیونکہ اس کے بعد جملے میں امام نے فرمایا وَتُعِيدُ، نماز کو اعادہ کرو گے، إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِّنْهُ، جب آپ شک کرے کہ اس لباس کے کسی جگہ میں نجاست لگنے کا شک ہو جائے، ثُمَّ رَأَيْتَهُ، پھر آپ نے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، بعد میں نماز کے درمیان نجاست نظر آیا تو امام نے فرمایا وَتُعِيدُ، نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ آدھے نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا پتہ چلے تو نماز اعادہ کرنے کا حکم ہے، اور پوری نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کا علم ہو تو لا تعیدو، نماز اعادہ نہ کرنا، یہ بھی نامعقول بات ہے۔ الا ان يحمل هذه الفقرة، یا ان يحمل هذه الفقرة کما استظہرہ شارح الوافیہ، اللہ کے بعد جو ہے جناب سید صدر نے جو توجیہ بیان کیا آدھی نماز نجاست کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اعادہ واجب ہونے کی وجہ یہ بتایا کہ ایہمل حاضر الفقرہ، اس فقرے کو، اس جملے کو حمل کرے، جیسا کہ اس بات کو شارح وافیہ نے استظہار کیا، علامہ اس صورت پر حمل کرے لو علم الاصابہ، پہلے نجاست لگنے کا علم تھا، وہ شک فی موضعہا، اس کی جگہ میں شک ہوا تھا، ولم یغسلہا نسیانا، اور اس نے اس نجاست کو بھول کر فراموشی کے حالت میں نہیں دھویا اور نماز شروع کیا اور نماز کے درمیان نجاست نظر آ گئی ہے، تو اس صورت میں امام نے اعادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْكَلَامِ، اب یہ وَهُوَ مُخَالِفٌ، یہ سید صدر شارح وافیہ کی بات کو رد کرتے ہیں۔ جناب شیخ فرماتے ہیں وَهُوَ مُخَالِفٌ، یہ استظہار مخالف ہے لظاہر الکلام، کلام کے ظاہر کے برخلاف ہے، کیونکہ کلام کا ظہور یہ ہے کہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کا علم نہیں ہے، نماز سے پہلے شک کی حالت میں ہے۔ وظاہر قولہ علیہ السلام بعد ذالک، اور یہ استظہار اور یہ حمل امام کے بعد والے جملوں کے بھی خلاف ہے۔ وظاہر قولہ علیہ السلام بعد ذالک، اس کے بعد والے فقرے کے خلاف ہے۔ بعد میں امام نے فرمایا وَإِن لَمْ تَشُكْ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَتْبًا، پھر امام نے آخر میں فرمایا کہ اگر آپ کو نماز سے پہلے نجاست لگنے کا شک نہ ہو، ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَتْبًا، پھر نجاست کو آپ نے نماز کے درمیان دیکھ لیا اور وہ خون گیلا ہے، تو قطعت الصلاۃ، آپ نماز کو توڑ دو گے۔ یہاں پہ نماز توڑنے کا مطلب یہ نماز کو سرے سے نہیں توڑنا ہے، بلکہ نماز کو روکنا ہے۔ وَغَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ کپڑا دھو کر اسی
باقی ماندہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی جو نماز پڑھی ہے وہ اسی پر بنا رکھنا ہے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آگے جو نماز کے رکعتیں بچ گئی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ بس اس جملے کا ظاہر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نماز سے پہلے نجاست لگنے کا علم نہیں ہے، بس سید صدر کی جو حمل ہے یا اس کا استظہار ہے وہ بھی اس کلام کے برخلاف ہے، اس کے ظہور کے برخلاف ہے، اس لیے ہم اس توجیہ کو نہیں مان سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔